السلام علیکم یا علی مدد علیکم السلام یا علی مدد، بات کرو جناب. قبلہ، آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں. جی سارے پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں. مجھے اوکے. کچھ کوشچن کرنا تھا آپ سے. پہلا کوشچن میرا یہ ہے سر، علماء ہم، سو کے بارے میں مجھے تھوڑا جاننا ہے. علماء سو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ علماء جی سو جی وہی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ان جیسا نہیں ہوتا، یا عالم سو ہے. اوکے. جی جی، لیکن سر مجھے یہ جاننا ہے کہ علماء سو ہمارے میں سے ہیں نا، پھر وہ شیعوں میں اگر سے؟ آپ آم، حقیقی شیعوں میں نہیں ہے، شیعہ جی نماؤں میں سے ہیں، جی ہاں، جی. بہت زیادہ بھی ہیں. اور میرا ایک کوشچن اور ہے سر کہ آیت اللہ العظمی مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے نا، کیا ہم دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں آیت اللہ؟ تو ایسے القاب ہیں جو اختصاصی ہیں، ایسے القاب ہیں جی جو سر. مخصوص ہیں، جیسے امیر المؤمنین کا لقب ہے صرف امیر جی المؤمنین علیہ السلام کے لیے. لیکن ایسے لقب اگر صرف ان کے لیے مخصوص نہیں ہے تو آپ دوسروں کو جی آیت اللہ کہہ سکتے ہیں. مثلا الرجل الصالح حضرت امام کاظم جی علیہ السلام کی لقب ہے، یا العالم ان کی لقب ہے. آپ دوسروں کو عالم کہہ سکتے ہو، رجل صالح کہہ سکتے ہو. تو آیت اللہ جی کے جی متعلق یہ نہیں ہے کہ یہ آیت اللہ جو ہے یہ مخصوص ہے جی سر. امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو جی جی اگر جی مخصوص نہیں ہے تو دوسروں کے لیے استعمال کر، یعنی منع نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے، حدیث میں منع نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے. جی اگر جی منع ہوتا کہ آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر منع نہیں ہے تو دوسرے کو اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے. جی سر. جی لیکن بعض ایسے جی القاب ہے سر. جو ان کے لیے مخصوص ہے، مثلا لفظ امام جی ہے، سر. دوسرے کو جی امام نہیں کہہ سکتے، غیر امام کو امام نہیں کہہ سکتے. یا مثلا جی لفظ امیر المؤمنین ہے، ان کو دوسرے کو نہیں کہہ سکتے. اوکے. جی سر. ایک سوال اور ہے. ایک جی. سوال ہے اور تھوڑا تھوڑا آپ کو کچھ بات بتانا ہے مجھے. ہم. ایک سوال یہ ہے کہ ہم میں ہندوستانی ہوں، انڈین ہوں. تو انڈیا میں رہ کے میں کسی اور ملک کے لیڈر کو، جیسے خامنائی ہو گئے، ہم. خامنائی کو ہم رہبر کس طرح سے مان سکتے ہیں سر؟ کیونکہ ہمیں علماء کی طرف ہم. سے کہا جاتا ہے کہ یہ رہبر آپ ہے، کا یہ آپ کے ملک کا لیڈر ہے مودی جی، مودی صاحب، ٹھیک ہے نا. ہاں. جی ہاں، جی جی سر. رابر وہی ہے، ختم بات. ہاں، ہمارا رہبر خامنائی نہیں ہے. ہاں، مودی. ہاں. اور ایک ایک سر، یہاں پر بات ہو رہی بہت زیادہ، اوکے اوکے، اب بہت سنو. سارے دیکھو بھائی، یہ ملک اور غیر ملک کی بات نہیں ہے. آپ ایرانی بھی ہوتے نا، ایرانی ہوتے بھی وہ ولایت فقی باطل، اس ملک سے فرق نہیں پڑتا. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں یا ایران میں رہتے ہیں. فرض کریں اب ایرانی ہے، ایرانی کیا ان کے لیے خامنی کی جو لیڈرشپ ہے وہ شرعی ہے؟ شرعی نہیں ہے وہ، کیونکہ ولایت فقی ہے ہی باطل. ولایت فقی، اگر ولایت فقی صحیح ہوتی تو فرق نہیں پڑتا، انسان ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، ٹھیک ہے نا. امام علیہ السلام ظہور کریں اور کہہ دیں کہ یہ فلان آدمی جو ہے یہ میری جانب سے میرا فوج کا کمانڈر ہے یا کچھ ہے، آپ اس کی طاعت کریں. اب میں چاہے ہندوستانی ہوں، چاہے میں امریکی ہوں، چاہے میں روسی ہوں، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی طاعت نہیں کرتا، کیونکہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں یا میں امریکہ میں رہتا ہوں یا میں روس میں رہتا ہوں. تو یہ آپ جس معیار پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خامنئی کو نہیں مانتے، وہ معیار غلط ہے. خامنئی کو ہم اس معیار پہ اس کی رہبریت کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ولایت فقی باطل ہے. مجھ اجتہاد ہی باطل ہے بھائی، کہ مجتہد کو ولایت ہونی چاہیے وہ تو دور کی بات ہے. مجتہد ہونا خود ہی فسق ہے، مجتہد ہونا خود ہی فسق ہے، خود ہی گمراہی ہے، خود ہی اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے دور ہونے کا نام ہے. اب کوئی شخص مجتہد بھی ہوا نا، اب مجتہد کو مان بھی لیتے ہیں کہ چل مجتہد سے اجتہاد صحیح ہے، پھر بھی ولایت فقی غلط ہے. اوکے. تو یہ غلط اندر غلط ہے، سب یہ غلط اندر غلط ہے. اور پھر اس مزے کی بات ہے کہ خامنئی مجتہد بھی نہیں ہے. خامنئی مجتہد بھی نہیں، کیونکہ مجتہد ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کی مہارت ضروری ہے. خامنئی ایک ان پڑھ آدمی ہے، خامنئی کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ سیستانی کی طرح نہیں ہے، وہ وحید خراسانی کی طرح نہیں ہے. سیستانی وحید خراسانی ان لوگوں نے محنت کی ہے، شیخ محمد اسحاق فیاض، شیخ بشیر نجفی، ان لوگوں نے محنت کی ہے، ان لوگوں کو بہت کچھ آتا ہے. اوکے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی عمر حوضے میں گزاری ہے. خامنئی تو اس طرح نہیں ہے. وہ تو سب کو تو نہیں معلوم، سینئر علماء کو سب کو پتہ ہے کہ خامنئی ایک ان پڑھ آدمی ہے. لیکن وہ اس کی ڈر کی وجہ سے، ایک غنڈہ جو ہوتا ہے نا شہر میں، اب غنڈہ اگر مثلا غنڈہ آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس کی بے احترامی کریں، وہ غنڈہ آپ کو جان سے مار دے گا.
خامنئی ایک غنڈہ ہے شیعہ علماء کے درمیان. کوئی اس کے نہیں کہہ سکتا کہ خامنئی کے خلاف بیان نہیں دے سکتا یا خامنئی کے علم کا انکار نہیں کر سکتا. اگر کر دے تو اس کا جینا حرام ہو جائے گا. اس کو جان سے مار دیں گے. اس کے گھر پہ دھماکہ ہوگا. اس کے دفتر پہ دھماکہ ہوگا. اگر نجف میں رہتا ہے. اگر قم میں رہتا ہے تو پھر وہ سیدھا جیل. اس کا بیٹا جیل. اس کے بیٹے پہ زنا کا کیس بنائیں گے, لواط کا کیس بنائیں گے. اس کے خود بھائی دفتر بند کر دیں گے. یعنی وہ 90-80 سال کی عمر میں اس بیچارے کا جینا حرام کر دیں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ وجہ ہے. خامنئی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ عالم نہیں ہے خامنئی بیچارہ. وہ بیچارہ بھی نہیں ہے. وہ ایک فراڈی آدمی ہے, ظالم آدمی, قاتل آدمی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے. میں نے بہت سارے زیادہ علماء سے اس کی لواط کی کہانیاں سنی ہیں. یعنی یہ خامنئی نوجوانی میں اس کا بلکہ نوجوانی کے بعد یعنی اس کی داڑھی وغیرہ بھی آ گئی تھی. اس زمانے میں بھی بدفعلی میں بڑا مشہور تھا. یہ اتنا یعنی کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں. یہ اس کی مفعولیت کی کہانیاں اور اس کی لواط کی کہانیاں مشہد مقدس میں, جہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں, جنہوں نے خامنئی کے ساتھ یہ فعل انجام دیا تھا. کچھ پیسے دے کے یہ جو تھا, یہ خوبصورت بھی تھا نا یہ نوجوانی میں. تو اس کی بہت مشہور ہے. میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا, یہ جھوٹ نہیں کر رہا. یہ جو ہے اس کی بات بہت مشہور و معروف ہے. اور حوزے کے پرانے لوگ جو ہے نا, اس کی کہانیاں اچھی طرح ان کو یاد ہے. وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ کس طرح. یہ تو بہت ہی فاسق آدمی ہے. یہ خامنئی نہایت ہی فاسق ہے. یعنی ہر لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, عقیدتی لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے بڑا فاسق آدمی ہے. اس کے لیے کسی کو قتل کرنا, کسی بے گناہ کو مثلا اس کا جان سے مار دینا, اس کے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے. اس کے پاس جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ بڑا تیز ہے. وہ لوگوں کو ایسے طریقے سے مارتا ہے. ابھی حوزے میں جو نا انہوں نے اپنے مخالفین کو اس طرح سے مارتا ہے. آپ حوزے میں جو ہے نا درس میں جاتے ہیں یا حرم میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے جوتے جو ہے نا وہ دروازے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. مساجد میں دروازے پہ چھوڑتے ہیں. وہ حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ریکس ہوتے ہیں. آدمی کام کرتا ہے, اس کو دے دیتے ہیں. وہ آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہے, واپس پہ آتے ہیں تو نمبر اپنا دے کے اپنا جوتا واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا تھا, یہ 80s 90s کی بات ہے. یہ لوگ اس کے خامنئی کے انٹیلیجنس سروس ان کی ٹریننگ روس میں ہوتی تھی. سوویت یونین میں پہلے ہوتی تھی. اپنے آفیسرز کو ادھر بھیجتے تھے کہ ان کے مثلا کسی کو اسیسینیٹ کرنا ہو, مارنا ہو, مختلف کسی کو انٹروگیٹ کرنا ہو, کسی سے اعتراف لینا ہو, کس طرح اس سے اعتراف لیا جائے. یہ سب فن ہے بھائی. پولیس والے اور انٹیلیجنس سروس والے ان کے پروفیشنل ہوتے ہیں. وہ ٹیکنیک جانتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں سوویت یونین جو ہے نا, اس زمانے میں کیف جو تھا یوکرین سوویت یونین کا کے ساتھ تھا. یہ ماسکو میں اور کیف میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے جو روس سے لے کے آئے تھے کہ یہ جوتے کے درمیان رکھتے تھے. وہ ایک پاؤڈر ہوتا تھا کہ اگر آپ کوئی مواد تھا کیمیکل, اگر آپ جوتا پہنے نا تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی صحت پہ اثر کر دے گا اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو کینسر ہو جائے گا. انہوں نے اپنے بہت سارے مخالفین کو بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا تو علماء کا بہت اب شاید اب بھی ہو کہ بہت سارے لوگ اپنا جوتا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں. اپنے گھر سے وہ کیا لے کے آتے ہیں, پلاسٹک کا تیلا لے کے آتے ہیں, شاپنگ بیگ, وہ جیب سے نکالتے ہیں. جوتا جب مسجد کے اندر جانا ہو اس میں رکھ دیتے ہیں. وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, جوتا ساتھ رکھتے ہیں, امانات میں نہیں دیتے, اور یا جوتا دروازے پہ نہیں چھوڑتے. یوں کیا بہت سارے لوگوں کو اسی طرح انہوں نے صفائی کر دی تھی. اور مختلف ان کے پاس ایسے مختلف طریقہ کار ہیں. مثلا اس کے چائے میں کچھ ڈالتے ہیں, اس کے پانی میں کچھ ڈالتے ہیں. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا نا آدمی کو, اس کی ٹیسٹ نہیں ہوتی کیمیکل کی. آپ اس کو اس وقت آپ نہیں مرتے, وہ اس کو ڈالتے ہیں, پر آپ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بعد آپ کو قتل ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. احمد خمینی, پتہ ہے آپ کس طرح مرا آپ لوگوں کو؟ سید احمد خمینی جو خمینی صاحب کا بیٹے تھے, واحد بیٹا تھا نا, ان کا ایک بڑا بیٹا تھا مصطفیٰ خمینی.
وہ تو انقلاب سے پہلے مرحوم ہوئے تھے، اور وہ بڑے اچھے آدمی تھے بیچارے مصطفیٰ خمینی۔ احمد خمینی جو تھے یہ انقلاب کے بعد مرے تھے، اور خمینی صاحب کے وفات کے 2-3 سال بعد 1992 میں 93 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یا 94 تھا، اس طرح تھا ان کی وفات ہوئی۔ اسی وقت بھی کچھ اگر مگر تھا اس کے موت کے متعلق۔ بعد میں جب خاتمی صاحب کے زمانے میں سید محمد خاتمی صدر تھے، تو اس زمانے میں بہت سارے کیسز اس نے ایکسپوز کر دیا خاتمی نے۔ ایرانی انٹیلیجنس جو ہے مخالفین کو قتل کرتا ہے۔ احمد خمینی کے جو بیٹے ہیں، کیا نام ہے اس کا، اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایک جج تھا خاتمی کی جانب سے، اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ جن لوگوں کو وہاں پہ ایک سیریل کلنگز تھے ایران میں، کہ چاقو کے ذریعے مخالفین کو قتل ہوا تھا، بہت سارے مخالفین کا قتل ہوا تھا، اور وہ بھی ایک بہت کم لوگوں کو ایکسپوز کیا گیا تھا، بہت زیادہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں احمد خمینی کا بیان آتا کہ میرے والد صاحب کو وہ جج جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا، یعنی خود ایرانی انٹیلیجنس نے قتل کیا تھا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ اس خود احمد خمینی کے بیٹے کا بیان ہے، اور وہ بھی خمینی کا جو مزار ہے تہران میں، اس کا متولی بھی وہی ہے، نام ہے اس کا، میں نام بھول گیا اس کا، بڑا مشہور ہے وہ میرے پروگرام کو بھی بہت دیکھتا ہے، تعریف بھی کیا اس نے میرے پروگرام کی وہ، لیکن وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، خامنئی کے اتنے ساتھ بھی نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی نہیں۔ تو وہ ہوا یہ تھا کہ احمد خمینی جو تھا وہ شروع میں، خامنئی تو کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ صدر تھا، لیکن صدر ہوتے ہوئے اس کے اختیارات نہیں تھے اس وقت ایران میں، اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتا تھا، ایران کا صدر بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا، وزیر اعظم میر حسین موسوی تھے خمینی صاحب کے زمانے میں۔ خامنئی صدر تھا لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں تھے، اختیارات وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن چینج کر دیا بعد میں، پھر وہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو گیا ایران میں، یہ صدر ہوتے ہوئے اس کے پاس اختیارات نہیں تھے خامنئی صاحب کو۔ اب جب خمینی صاحب کا انتقال ہوا تھا، وہاں پر اس زمانے میں آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی صاحب زندہ تھے، اور بہت سارے دوسرے سینئر علماء زندہ تھے، تو خامنئی صاحب کو تو بنتا ہی نہیں تھا نا کہ یہ ولی فقی بن جائیں۔ اور منتظری صاحب اس زمانے میں بہت عرصے تک وہ نمبر 2 تھے خامنئی کے، وہ قائم مقام بھی تھے، یعنی توقع بھی یہی تھا کہ وہ لیڈر بن جائے، رہبر بن جائے۔ پھر احمد خمینی نے اس کو ہٹا دیا تھا، منتظری کو، اور اس کے منتظری صاحب کے ہٹنے کی کہانی بہت، اس میں تفصیل بہت ہے۔ اس میں جو لیٹر لکھا گیا ہے خمینی کی طرف منسوب ہے کہ خمینی نے اس کو عزل کیا ہے، تو وہاں پہ اس لیٹر کے متعلق بہت بات ہے کہ یہ احمد خمینی کا اپنا خط ہے۔ خمینی خود اس وقت بہت بیمار تھا، کینسر اس کا تھا، اور وہ اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، سب کام اس کا بیٹا چلا رہا تھا احمد خمینی۔ تو احمد خمینی جو تھا وہ خود لیڈر بننا چاہتا تھا، اور اس نے کہا، لیکن وہ مرجع نہیں تھا، انہوں نے یہ کہا تھا خامنئی صاحب کو، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جب شروع میں لیڈر بنا تھا تو یہ ٹیمپرری اس کے بنے تھے، یہ پرماننٹ لیڈر نہیں بنے تھے، ٹیمپرری بنے تھے۔ تو وہ ان کا فیصلہ طے ہوا تھا، ہاشمی رفسنجانی بہت پاورفل تھا اس زمانے میں، خامنئی سے بہت زیادہ پاورفل تھا، احمد خمینی بہت پاورفل تھا، کیونکہ وہ خمینی رہبر تھے، اور رہبر کے سب امور اس کے ہاتھ میں تھے، اور خامنئی تو کمزور آدمی تھا۔ ان دونوں نے اس کو اپنا مہرہ بنا کے لیڈر بنا دیا ٹیمپرری عرصے کے لیے، تاکہ احمد خمینی جا کے حوزے میں 1-2-3 سال وہاں پہ لگا دے، پھر ہم کہہ دیں کہ یہ مرجع بن چکا ہے، پھر اب لیڈر جو ہے یہ ہے احمد خمینی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مخالفت اس نے شروع کر دی خامنئی کے ساتھ، اور پھر اس کو ان لوگوں نے قتل کیا احمد خمینی کو، اور اس کی کہانی کافی مشہور ہے، اس کے بہت سارے رپورٹس آئے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر تھا اس کے جو بلڈ پریشر کے ٹیبلٹس ہوتے ہیں نا، بلڈ پریشر کے، اس میں ان لوگوں نے 1-2 ٹیبلٹس ایسے ڈالے تھے کہ اس کا ڈوز جو ہے ڈوزیج بہت بہت ہائی تھا۔ وہ بیچارہ ابو آدمی روزانہ ایک ٹیبلٹ کھاتا ہے، مثلا 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ اتفاق سے وہ ٹیبلٹ آ جاتا ہے جو ڈوزیج میں بہت اونچا ہے، تو فوراً اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا وہ اگر آپ کو فارسی میڈیا پر رسائی ہے تو اس کے رپورٹس بہت زیادہ ہیں کہ خود خامنئی اور علی اکبر رفسنجانی دونوں نے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور مصباح یزدی اور آیت اللہ خوش وقت وہاں پہ تھے جو ان کا سیکرٹ جج تھا،
ان لوگوں کو مارنا ہوتا تھا فتوا ان سے لیتے تھے. ان لوگوں نے اس کے صفائی کا حکم دیا تھا کہ اس کو لیکویڈیٹ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خامنئی اس کے لیے قتل کرنا پانی پینے کی طرح آسان ہے. کسی کا قتل کیا جائے. اس نے اپنے محسن جو اس کا خمینی تھا، جس کی وجہ سے اس کی دنیا میں اس کو کوئی پہچانتا بھی ہے کہ خامنئی بھی کوئی چیز ہے. اگر خمینی نہ ہوتا تو خامنئی کیا تھا؟ خامنئی تو ایک پراسٹیٹیوٹ تھا، میل پراسٹیٹیوٹ تھا. کچھ بھی نہیں تھا. یہ اس کا تو کوئی یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کی نہ عزت کچھ بھی نہیں ہے. خمینی کی وجہ سے یہ خامنئی کو سب کچھ ملا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اس کے بیٹے کو رحم نہیں کیا. جب اس کو دیکھا کہ یہ میرے لیے ایک تھریٹ ہے میرے رہبریت کے، اس کو بھی ان لوگوں نے راستے سے ہٹا دیا.